سائڈ پہ ہو جانا، لائٹ پوری ہے، میں آیا ہوں۔ آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ کو اپنے آج کے ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایف جی ایچ اے کے حوالے سے بڑا اہم ولاگ ہے اور معاشی دہشت گرد جناب شیخ غلام فرید، میں پھر بھی عزت سے نام لے رہا ہوں، ہمیں تو وہ پتہ نہیں کون کون سے القابات سے نوازتے رہتے ہیں، وہ خیر ان کا ظرف ہے، کیونکہ ان کی کرپشن اور ان کی حرام خوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور پھر اس پر انکوائریاں بھی ہوئی ہیں۔ پھر میں ہمارے بڑے ہی قابل احترام ادارے ایف آئی اے کے بارے میں آج چند چیزیں، اور پھر نیس پاک کے دی انجینئر ہمارے جناب عزت مآب مختار ارشد صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ڈائریکٹر فائنانس ایف جی ایچ اے جن کی کمرہ بند دھلائی ہوئی تھی، انہوں نے، اور وہ دھلائی سب کو یاد ہے، انہوں نے ایف آئی اے کو شیخ غلام فرید اینڈ کمپنی یعنی مختار ارشد اور ایچ آر کے جو کمپنی ہے، ان کی اربوں روپے کی جو واردات ہے، کرپشن ہے، جو کہ ثابت بھی ہو چکی ہے منسٹری کی انکوائری رپورٹ میں، یہ تینوں جو ہے وہ مجرم قرار دیے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، وہ انکوائری رپورٹ ایف آئی اے تک پہنچ گئی ہے، اس پہ ابھی تک اس واردات کو لے کر اس پر آگے ابھی تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی، وہ میں آگے چل کے بات کروں گا۔ اب یہاں پر سب سے اہم بات یہ تھی، مجھے یہ پتا چلا کہ ڈی جی ایف جی ایچ اے کیپٹن صاحب کی ہدایت پر جو ہے وہ شیخ غلام فرید نے ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل کو یہ اپلیکیشن دی تھی اور انکوائری کا کہا تھا۔ یہاں پہ چلیں، ڈی جی صاحب کا ایک مثبت پہلو ہمیں سامنے نظر آیا ہے، قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، جہاں جو اچھی بات کرے اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہینے گزر رہے ہیں، دن پہ دن گزر رہے ہیں، ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل جو ہے وہ اس فائل کو، اس انکوائری کو سرد خانے کی زینت کیوں بنا رہا ہے؟ جب اس سوال کا میں تلاش کرتا ہوں جواب، تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایف آئی اے کے اینٹی کرپشن سرکل کے ڈائریکٹر جناب عزت مآب افضل خان نیازی صاحب یہ بتائیں عوام کو کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق چونکہ کاشف محمود خود بھی گلٹی ہے، اس لیے پہلے یہ انکوائری ریاست کی مدیت میں دی جائے گی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب یہ انکوائری آئی تھی، انکوائری دینے کے لیے آئے تھے کاشف صاحب، اس وقت آپ کو کوئی اور نظر نہیں آیا، اور پھر انہی لوگوں کو لے کر دیگر شہریوں کی جانب سے بھی درخواستیں دی گئی ہیں، آپ نے ان میں سے کسی کو فریق کیوں نہیں بنایا؟ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ جی شہری بک جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، آپ یہ بھی بتائیں آئی او صاحب کہ آپ نے اس کو ابھی تک سرد خانے کی زینت کیوں بنایا ہوا ہے؟ آپ شیخ غلام فرید پہ ایف آئی آر کیوں نہیں دے رہے؟ آپ اس کو ہتکڑیاں لگا کے اڈیالہ کیوں نہیں بھیج رہے؟ آپ اس نے جو قوم کا اربوں روپے لوٹا ہوا ہے اور اسی پیسے میں سے آپ کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، ٹیکسیز کا پیسہ ہے، آئی او صاحب آپ سرکار کے ملازم ہیں کہ شیخ غلام فرید کے ہیں؟ معذرت کے ساتھ کیا یہ آپ بتانا پسند کریں گے؟ کیا آپ عوام کو بتانا پسند کریں گے کہ ایک انکوائری آ چکی ہے، اس میں ایک شخص گلٹی ہو گیا ہے، تو ابھی تک اس کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کون سا ایسا پریشر ہے، کون سا ایسی مطلب بلا آ کے بیٹھ گئی ہے جو شیخ غلام فرید صاحب کو بچا رہی ہے؟ دیکھیں، مارنا تو ہم نے کسی کو نہیں ہے، نہ ہم مارنے والے ہیں، نہ ہم ڈرانے والے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم نے تو قوم کے پیسے کے حوالے سے جو گڑبڑ گھوٹالے ہیں، اگر ہم غلط تھے تو پھر شیخ غلام فرید کو کیوں جو ہے وہ ٹرمینیٹ کیا گیا ہے؟ اگر ہم غلط ہیں تو پھر شیخ غلام فرید صاحب کرپٹ کیسے ثابت ہو گئے انکوائری میں؟ انکوائری رپورٹ تو ہم نے نہیں نہ جنریٹ کی، ہم نے نہ انکوائری کی ہے، وہ پاکستان کے سول سروسز کے اعلیٰ افسران نے کی ہے، اعلیٰ دماغوں نے کی ہے۔ اب سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب کرپشن ہو رہی تھی تو ایف آئی اے کو بروقت مطلع کیا گیا تھا، بروقت رپورٹ کیا گیا تھا، اور آج کل ہزاروں ارب اسلام آباد کے مختلف اداروں میں ہر سال جو ہے وہ چوری ہو رہے ہیں، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، جس پر ایف آئی اے اور نیب میں مختلف انکوائریز بھی ہیں، لیکن وہ ساری سرد خانوں کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ عوام کو پبلک کرنا پسند کریں گے کہ ان پہ کیا ریزلٹس آ رہے ہیں سب، اور عوام کے سامنے جو ایف آئی اے کا عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ پیسے لے کر خاموش ہو جاتے ہیں مبینہ طور پر، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہی ٹیکسز سے تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ہمارے ہی خون پسینے کی کمائی سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ہر قسم کے ریکارڈ تک آپ کی رسائی ہے، فون کالز آپ ٹیپ کر رہے ہیں، وہ ریکارڈ جس تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہے وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ ان قومی مجرموں کو، آپ ان معاشی دہشت گردوں کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ پھر کیا یہ میرا کہنا بجا ہے کہ آپ ان کی ساری کمزوریاں اور وہ سارا ریکارڈ لے کر آپ ان کو بلیک میل کرتے ہیں؟ پھر میرا یہ کہنا بجا ہوگا کہ عوام میں جو تاثر پایا جاتا ہے آپ اکاموڈیٹ ہوتے ہیں، تو یہ بات درست ہے؟ پھر میرا یہ کہنا بجا ہوگا کہ آپ محکمے کے ماتھے پر کلنک کا داغ ہیں؟ پھر میرا یہ کہنا بجا ہوگا کہ آپ کو جو بھی ایویڈنس دیا جائے
آپ کو جو بھی انفارمیشن دی جائے آپ اس پر بروقت کارروائی نہیں کرتے، وہ بہت سارے سوالیہ نشان کو جنم دیتا ہے۔ ایف آئی اے کی اب افضل نیازی صاحب کی بات اگر کر لیتے ہیں، گزشتہ دنوں اسلام آباد کی سڑکوں پر ایف آئی اے کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے اور اس پہ افضل نیازی صاحب کی تصویریں تھیں۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اس بینر کے اوپر نیازی صاحب کی تصویر آ گئی، بڑی خوبصورت ہے، لیکن یہ مزید چمکدار اور روشن ہو جاتی اگر ان سڑکوں پر افضل نیازی صاحب کے کارہائے نمایاں قوم کے لیے، ملک کے لیے ان کی خدمت ٹی وی سکرینز کا حصہ بنتی۔ میں بھی ان کی شان میں یہاں پہ قلابے ملا رہا ہوتا اور ان کی تعریف میں زمین آسمان اٹھا رکھتا، میری زبان تھکتی نہ ان کی شان میں جو ہے وہ تعریف کرتے ہوئے کہ اتنا ایماندار، اتنا شاندار افسر، اتنا زبردست آدمی جس نے ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک عبرت کا نشان بنا دیا، ایک مثال بنا دیا ہے۔ آپ کے حوالے سے جو ریپیوٹ سنی ہے افضل نیازی صاحب، آپ تو ان بینرز کے بعد اس کے بالکل برعکس نکلے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے صرف اسی معاملے کو لے کر، تو پھر آئی او صاحب سے پوچھیں نا نیازی صاحب کہ کیوں سرد خانے کی زینت انہوں نے ان فائل کو بنایا ہوا ہے، کس بنیاد پر، کیا مکبکا ہوا ہے، ابھی تک شیخ غلام فرید اریسٹ کیوں نہیں ہوا، آپ کے دی انجینئر جو مختار ارشد صاحب ہیں وہ ابھی تک اریسٹ کیوں نہیں ہوئے، ایچ آر کے کمپنی کے جو کانٹریکٹر ہیں وہ پابند سلاسل کیوں نہیں ہیں، قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ وہ ساری باتیں، یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب ایف آئی اے کی ٹیم نے دینے ہیں، عوام کو دینے ہیں، مجھے نہیں دینے۔ میرا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، میرے بارے میں ظاہری سی بات ہے، یہ جو لوگ ہیں کرپٹ لوگ ہیں، جب ان کو میں ایکسپوز کروں گا تو یہ مجھ سے جڑی ہوئی بھی ہزار قسم کی باتیں کریں گے، تو وہ کرتے رہیں، وہ ان کا ظرف ہے۔ میرا کام ہے ان کی حرام خوری کو سامنے لانا۔ ایف آئی اے کے تمام جو آفیسرز ہیں میرے لیے قابل احترام ہیں، نیازی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں۔ یہ ایک عمومی تاثر ہے، عوامی تاثر آپ کے سامنے رکھا ہے، اور میرے لیے قابل احترام اس لیے ہے کہ میں نے ہمیشہ اداروں کی، آئین کی پاسداری کی ہے۔ لیکن جب اس طرح کے لوگ، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ ہو اور یہ سڑکوں پر دندناتے پھریں، کہیں دہی خرید رہے ہیں تو کہیں بکرے خرید رہے ہیں، تو ایسے میں ان کو دیکھ کر دھوپ بھی شرما جائے، سورج بھی شرما جائے، اور یہ کہتے پھریں علل اعلان ایف جی ایچ اے میں دیکھ لیں گے جو ہوگا، تو پھر مطلب یہ مقام جو ہے نا وہ ڈوب مرنے کا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔